بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ لوگ سب بڑی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اپنے 4 سبق پورے کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں ہم 7ویں جماعت کی اردو کے 5ویں سبق نظم و ضبط کی انشاءاللہ ریڈنگ کریں گے۔ آئیے اب ہم اس سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ نظم و ضبط۔ دعوت میں کھانا لگ جانے کا اعلان کیا ہوا؟ تمام افراد بے ترتیب انداز سے کھانے کی طرف لپکے۔ کسی کو رکابی کی تلاش تھی۔ رکابی مطلب پلیٹ۔ کوئی چمچ تلاش کر رہا تھا، جبکہ تجربے کار افراد پہلے ہی جست میں رکابیاں لے کر کھانے کے ڈونگوں کی طرف دوڑ لگا چکے تھے۔ اب جو ڈش کے قریب تھا وہ کیا بوٹی، کیا سالن، کیا چاول، سب کچھ اپنی رکابی میں ڈالنے کے در پہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ 300 افراد کا کھانا 200 افراد نے اپنی رکابیوں میں بھر لیا اور باقی افراد اپنی رکابیاں لیے مایوسی کے عالم میں ادھر سے ادھر ڈونگوں میں جھانکتے پھرے۔ کسی کو سادہ چاول مل گئے تو کسی نے صرف روغنی شوربے کو غنیمت جانا۔ ایسے افراد اپنی بے بسی پر افسردہ تھے، یعنی غمگین تھے، اور بد نظمی کے ساتھ کھانے پر حملہ آور ہونے والے افراد کو دل ہی دل میں کوس رہے تھے، مطلب برا بھلا کہہ رہے تھے۔ کھانے کا عمل 20 منٹ میں ختم ہو گیا۔ لوگوں کا لوٹ مار کا جذبہ بھی پست ہو چکا تھا۔ وہ اپنی رکابیاں میزوں پر رکھ کر پلٹ رہے تھے۔ میز پر رکھی رکابیاں قابل دید منظر پیش کر رہی تھیں، یعنی دیکھنے کے قابل منظر پیش کر رہی تھیں۔ کسی رکابی میں بریانی کی تہ لگی ہوئی تھی، کسی کی رکابی سے مجروح مرغ یعنی زخمی مرغا یا مرغی اپنی بے بسی کی داستان کہہ رہا تھا، کسی رکابی میں سلاد دہائی دے رہی تھی، اور کہیں بادام پستوں سے مرصع گاجر کا حلوہ یعنی سجا ہوا گاجر کا حلوہ یہ فریاد کر رہا تھا کہ مجھے یوں کچرے پر ڈالے جانے کے لیے تو اتنے اہتمام سے تیار نہ کیا گیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کھانا بھی افراد کی تعداد سے زیادہ تھا، پھر بھی کئی افراد بھوکے رہے اور سینکڑوں افراد نے کھانا ضائع بھی کیا۔ اس کی وجہ بے صبری اور نظم و ضبط کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ سورج کا ہر صبح وقت مقررہ پر طلوع ہونا اور وقت مقررہ پر غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدیل بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے، یعنی تغیر و تبدیل کا مطلب چینج یعنی تبدیل ہونا۔ نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے۔ دعوت کا معاملہ ہو یا ٹکٹ خریدنے کا یا کسی محفل میں بیٹھنے کا، لوگ نظم و ضبط کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ ہم ٹکٹ قطار میں لگ کر لینا کسر شان سمجھتے ہیں، یعنی ایسا عمل جس سے ہماری عزت میں کچھ کمی آ جائے۔ بس میں جب تک ایک دوسروں کو دھکے دے کر نہ چڑھا جائے لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا۔ بل درست کرانا ہو یا دفتر میں کسی سے کام کی بات کرنا ہو، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ تمام افراد کا نمبر کاٹ کر سب سے پہلے اپنا کام نکال لیں، یعنی اصولوں کی پاسداری کو داغ لگتا ہے تو لگتا رہے، لیکن ہمارا کام سب سے پہلے ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس سبق کی آدھی ریڈنگ مکمل ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔
انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم بقیہ حصہ اس سبق کا ریڈنگ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.